नाज़रीन, आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में वफाकी वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल एजाज शाह साहब बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक दिलचस्प इंकशाफ किया या ये दावा किया। उनका ये कहना था कि जब तक मुआशरे में मुनशियात की डिमांड रहेगी तब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सप्लाई चेन को नहीं तोड़ सकेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात का बरबला एतराफ कर रही है कि उनके कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क में मुनशियात की जो सप्लाई चेन है उसे ब्रेक करने से इसलिए कासिर हैं क्योंकि ये लोगों की डिमांड है कि उन्हें मुनशियात चाहिए। उनका ये बयान अपने अंदर एक नाकामी का एतराफ भी है और उनकी कारकर्दगी पर एक सवाल उठाता है। आपकी नजरों से जब भी खबरें गुजरती होंगी कि फला मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको पता चलेगा कि उससे 15 किलो मुनशियात बरामद की गई। राना सनाउल्लाह का केस आपको याद होगा, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल डिबेट अलग से एग्जिस्ट करती है। 20 किलो चर्स बरामद की गई, 40 किलो चर्स बरामद की गई, बड़ी बात हुई तो 100 किलो चर्स बरामद की गई। लेकिन पूरे जो कंटेनर्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पूरा जो सप्लाई नेटवर्क काम करता है, कहां पर ये मुनशियात बनती हैं, कहां पर इनका ओरिजिन होता है, कभी बड़े मगरमच्छों को इस सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया गया। और कौम के नौजवान कभी क्रिस्टल आइस का नशा करते हैं, कभी लाइसर्जिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड जिसको LSD कहा जाता है उसका नशा करते हैं। और कौम जो है ये सवाल करती है अपने मुहाफिजों से कि आपको ये तो नजर आ जाता है कि एक शख्स गैर कानूनी क्लाशनकोफ लेकर जा रहा है, लेकिन आपको ये क्यों नहीं नजर आता कि लाहौर की सड़कों के ऊपर जो नशई हैं उनको नशा प्रोवाइड करने वाले लोग कौन हैं, ये लोग मुनशियात कहां से हासिल करते हैं, उनको ट्रैक डाउन क्यों नहीं किया जाता। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और उसके बाद वो कौन से नफ्सियाती अवामिल हैं जो इंसान को इस बात के ऊपर उकसाते हैं या मजबूर करते हैं कि वो नशे की वादियों के अंदर धंसता चला जाता है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज वफाकी वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल एजाज शाह ने क्या कहा। देखिए, क्रिमिनल वो है जो कि इस चीज को प्रोवाइड करता है और जो बेचारे विक्टिम होते हैं वो पेशेंट है। जब आप डिमांड रिड्यूस कंट्रोल करेंगे तो सप्लाई वैसे ही हो जाएगी। अगर डिमांड होगी तो आप पाकिस्तान आर्मी भी इधर गवर्नमेंट कॉलेज के इर्द गिर्द लगा देंगे। इफ द डिमांड इज देयर देन द सप्लाई विल बी देयर। एजाज शाह साहब का यह कहना था कि इफ द डिमांड इज देयर सप्लाई विल बी देयर। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब, कंसल्टेंट हैं, इंसदाद मुनशियात के इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं, और ताहिरा रुबाब ने मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं। जुल्फिकार साहब, मैं इस बयान से जो कि एजाज शाह साहब ने दिया है उससे स्टार्ट करना चाहूंगा। उनका ये जो बयान है, जैसे कि PTI की गवर्नमेंट जब इक्तदार में नहीं आई थी तब ये कहा करती थी कि चूंकि हुक्मरान चोर हैं इसलिए अवाम टैक्स नहीं देते, और अब जब वो इक्तदार में आ चुके हैं तो वो ये कहते हैं कि अवाम चोर हैं इसलिए वो टैक्स नहीं देते। सवाल ये है कि हर कीमत में अपना दामन बचा लिया जाए और ये कहा जाए कि चूंकि मुआशरे में सप्लाई है, मुआशरे में डिमांड है, इसलिए सप्लाई नहीं रोकी जा सकती। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने अहम मौजू पे, और खासकर आज का जो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की जो स्पीच है, मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब एक तजर्बाकार हैं और उन्होंने सर्व किया है एंटी नारकोटिक्स फोर्स में भी पहले, और उसके बाद होम सेक्रेटरी रहे पंजाब के, और अब माशाल्लाह मिनिस्टर्स हैं। और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने जो बात की है, जिस तनाज़र में की है, वो यही है कि सप्लाई एंड डिमांड का आपस में चोली दामन का साथ है। सप्लाई, ज़ाहिर बात, डिमांड है और सप्लाई है, और हमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इन दोनों चीज़ों पे गहरी नज़र रखनी पड़ेगी कि सप्लाई को किस तरह कट ऑफ करना है और डिमांड को, क्योंकि नारकोटिक्स की फील्ड में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सप्लाई रिडक्शन है और एक डिमांड रिडक्शन है। सप्लाई रिडक्शन में तो ऑलरेडी कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक अदारा जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है जिस पे हम सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अदारा इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे उसने बहुत सा काम किया है। लेकिन जो दूसरे इदारे हैं, पुलिस है, एक्साइज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, इसके अलावा कस्टम्स हैं, FIA है, और बहुत से इदारे जिनके पास इक्वल पावर्स हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। को बाईपास करके, जहां तक हमारी मालूमात है दुनिया के अंदर, अगर हम हेरोइन की बात करें तो वो कोलंबिया के अंदर पैदा होती है, वो अफगानिस्तान के अंदर
پیدا ہوتی ہے, وہ اسی طرح سے سینٹرل ایشیا کی کچھ ریاستیں ہیں وہاں پر پیدا ہوتی ہے, وہ لاہور کی فردوس مارکیٹ تک ان تمام اداروں کو بائی پاس کر کے پہنچتی ہے نا ذوالفقار صاحب؟ میں یہاں تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ڈرگ باہر سے ضرور آتی تھی, لیکن اب بدقسمتی سے آپ پاکستان میں بن رہی ہیں. اب میں اسی آپ کو شاید یاد ہو, آپ ہی کے پروگراموں میں نے سال 1.5 سال پہلے کئی بار یہ بات دہرائی تھی کہ 2023 تک پاکستان میں کرسٹل آئس کا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ذوالفقار صاحب کہ کرسٹل آئس پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر مینوفیکچر, یہ تو بہت زیادہ بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان, کہ آپ ان فیکٹریز کو نہیں بریک اپ کر سکتے. جس طرح آپ نے افغانستان کا ذکر کیا یا کولمبیا بلیویا کا ذکر کیا, کولمبیا یا افغانستان دنیا کا سب سے بڑا اوپیم پیدا کرنے والا ملک ہے, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ کرسٹل آئس پہ آ رہا ہے. وہ کرسٹل آئس کی پروڈکشن میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور میں خود اس بات کو سن کے اور دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ پہلے کرسٹل آئس مختلف کیمیکلز کے مکس کرنے سے بنتی ہے, اب افغانستان میں جو کرسٹل آئس تیار ہو کے دنیا میں سمگل ہو رہی ہے وہ مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ تیار کر رہی ہے. اور پاکستان میں دیکھیں اب اس کی جو پہنچ ہے آہستہ آہستہ بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ذوالفقار صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نواز آوان صاحب موجود ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. نواز آوان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. نواز آوان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم منشیات کے اوپر بات کر رہے ہیں. لاہور میں نہر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہوں گے, خود بھی آپ کا گزر ہوتا ہوگا کہ وہاں پر نشئی جو ہیں ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈرگز کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے, پولیس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی لاہور کی سڑکوں پر اس طرح سے کھلے عام کا ڈرگز کا بکنا پورے اسٹیٹ سسٹم کا فیلئر نہیں ہے نواز صاحب؟ جی اویس صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. یہ اس کو ہمیں اس میں بہت سارا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے تو یہ ڈے بائی ڈے یہ بڑھتی چلی جائے گی. اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو سب کو مل کے اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. یہ جو نشئی ہیں, یہ جو نہر کے اوپر انجیکشن لگا رہے ہیں جگہ جگہ پہ, یہ اس کی منشیات فروشی ہو رہی ہے, اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ ہے, ہمیں اس پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. اس کے لیے مختلف جگہوں پہ ابھی جو ہماری گورنمنٹ نے جو اس کی فارمیشن تیار کر رہی ہے, پنجاب لیول پہ ہر ضلع کے اندر اس کے ہم مختلف ادارے بنا رہے ہیں کہ جس میں یہ جو لوگ ہیں جو روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نہر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, انجیکشن لگا رہے ہیں, نشہ لے رہے ہیں, وہاں پہ ان کو اٹھا کے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھا جائے گا. نہیں نواز آوان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ شہر کے اندر جو لوگ کھلے عام منشیات فروخت کر رہے ہیں, جو صارف تک منشیات پہنچ رہی ہیں, آپ لوگ اس نیٹ ورک کو کیوں بریک نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. آج بھی آپ نے سنا ہوگا, اب نیوز میں آپ کے پاس پوری خبر ہے کہ آج بھی منشیات کی بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے. ایک تو ایئرپورٹ سے بھی پکڑی گئی ہے. نہیں سر, کھیپیں پکڑی جاتی ہیں, فیکٹریاں نہیں پکڑی جاتی, سپلائی چین کبھی نہیں ٹوٹتی ہے. میرے شہر میں, میرے محلے کے اندر جو نوجوان چرس پیتے ہیں وہ روز پیتے ہیں, اور انہیں چرس ان سے 2 گلی کے فاصلے پر ایک بندے سے مل جاتی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ پولیس والوں کو یہ پتا نہ ہو کہ ان کے علاقے میں منشیات کون فروخت کر رہا ہے. نواز صاحب یہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل پولیس والوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون بیچ رہا ہے, لیکن ان کے خلاف جیسے کارروائی کرنی چاہیے نہیں ہو رہی. اگر وہ ان کو پکڑتے ہیں, پکڑنے کے بعد ان کو جس طرح کا پرچہ ان کے اوپر دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. ایسا پرچہ دیتے ہیں جس میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے جلدی. اسی میں ہی ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے کہ ایسے جو بندے ہیں جو سر, یہ آپ اپنی گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں؟ میں اپنی ہی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ کو تو 2-2.5 سال جو ریفارمز کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کی گورنمنٹ جو ہے, سر آپ ابھی تک اس بات کو انشور ہی نہیں کر سکے نا نواز آوان صاحب کے لاہور میں ایک عام آدمی کے لیے ڈرگز حاصل کرنا امپاسبل ہو جائے. جی مسئلہ ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کی ذمہ دار بھی نون لیگ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس کو ختم کریں گے اور اپنی گورنمنٹ میں ہی اس کو کلیئر کریں گے اور پوری کوشش. اچھا نواز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. طاہرہ رباب کی ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں. لاجسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ذوالفقار صاحب سے بات کی, اس کے بعد سوشل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے نواز صاحب کو فون لائن پہ لیا. طاہرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں جو ایک شخص کو ولنریبل بناتے ہیں نشے کا؟ طاہرہ
بیسیکلی اب ایسے اگر ہم بات کریں کہ ولنریبلٹیز کیا ہیں تو سب سے پہلے تو ایک تو سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ ہے ہی ہے, مگر پیئر پریشر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. پیئر پریشر بہت آپ کے بڑا, دوست بہت بڑا, یار کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کے دوست یار بزدل نہ بن. ہاں, آپ کے دوست یار جو ہے نا وہ بالکل ایک کلیئر جس کو کہتے ہیں نا فیکٹر ہے آپ کو ڈرگس کی طرف پش کرنے کا. پھر اس کے بعد جب ہم کیونکہ ہماری زیادہ لاٹ اگر آپ دیکھو تو خوش قسمتی سے ہماری پاپولیشن جو زیادہ وہ ہے بھی یوتھ, اور جو ڈرگس میں لوگ ہیں وہ بھی یوتھ کے ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہیں. اب کیونکہ یوتھ کی سٹیج ایک ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ بہت ہی زیادہ کیوروسٹی, ایڈونچرس اور ریکلس چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, پارٹی کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اس پارٹی کے چکر میں آپ اکیلے پارٹی تو نہیں کر سکتے نا, آپ پارٹی ہمیشہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کریں گے. اب آپ کے فرینڈس اگر ڈرگی ہیں اور اگر وہ ڈرگی نہیں ہیں بٹ وہ ایڈونچرس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرگ کبھی کبھی یوز کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ریگولر یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پیئر پریشر آپ کو اس طرف لے جاتا ہے. پیئر پریشر کے علاوہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل پرابلمز ایسے کچھ ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں کو نیند بہت زیادہ خراب اگر ان کی چل رہی ہے بہت عرصے سے, تو وہ نیند کو اپنے کور کرنے کے لیے سم ٹائمز جو ڈرگس لے لیتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ جو ڈپریشن میں چل رہے ہوں تو اپنے موڈ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے وہ ڈرگس لے لیتے ہیں. یعنی دو طرح کے فیکٹرز ہمیں بڑے کلیئرلی نظر آتے ہیں, سوشل فیکٹرز اور اس کے ساتھ سائیکولوجیکل فیکٹرز جو ہیں وہ ہمیں اس طرف ڈرگ کی طرف جو ہے پرون ہیں وہ لوگ جو کہ ان دونوں چیزوں میں کہیں فال کر رہے ہیں وہ ڈرگس کی طرف جا سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دس, جب ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ فیملیز جہاں پہ ڈرگ بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے اور اس چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ بچوں کے سامنے کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہاں پہ آپ دیکھو کہ ایک بیہیورل, کیونکہ بچے سیکھ رہے ہیں گھر میں سب لوگ جو اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک چیز کر رہا ہے تو بچے بھی سیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ بھی ہے. یعنی آپ کا فادر اگر ڈرگ ابیوزر رہا ہے تو آگے آنے والے بچوں میں بھی چانسز ہیں کہ وہ ڈرگ ابیوز میں جا سکتے ہیں. سو اس کے کافی سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ہیں. طاہرہ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انٹرنیشنل کرائم انفورسمنٹ یا اینٹی کرائم انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا الکوہول کو ڈرگ میں یا نارکوٹکس میں شامل کرتی ہیں؟ دیکھیں, میں بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. ہمارے ملک میں بدقسمتی جو یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل سروے ہے 2013 کو پبلش کیا گیا تھا منسٹری آف نارکوٹکس اینڈ UNODC نے, اس میں جو 6.7 ملین بتایا جاتا ہے, آپ حیران ہوں گے اس میں شراب کا ذکر ہی نہیں ہے. جبکہ دنیا میں ANT ایک سائنس ہے, الکوہل اینڈ ٹوبیکو, دنیا میں سب سے زیادہ جو شراب اور تمباکو نوشی سے بات ہوتی ہے اور اس کو شامل کیا جاتا ہے. دنیا میں جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نارکوٹکس میں یا ڈرگز میں شامل کرتے ہیں الکوہول کو, بالکل وہاں تو وہ بارز میں فروخت ہو رہی ہوتی ہے نا. اگر امریکہ کے اندر آپ الکوہول کو نارکوٹکس کے اندر شامل کریں گے تو آپ کو سارے کلبز بند کرنے پڑیں گے, اور وہاں پر کلبز اوپن ہیں, لیگل ہیں, آپ دکان سے خرید سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ الکوہول جو ہے وہ نارکوٹکس میں نہیں ہے. نہیں, نارکوٹکس میں ہے. میں بتاتا ہوں اس کے سٹینڈرڈ ہے. دیکھیں انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے الکوہول کے, جب آپ انہیں استعمال کرنی ہے, آپ نے ہفتے میں جو مرد ہے وہ 6 دن استعمال کرے گا 2 پینٹس 8 گرام, اور جو خاتون ہے لیڈیز ہے وہ 5 دن استعمال, دو اوپر وہ نارکوٹکس ہو جائے گی اس سے, لیکن وہ اپنی باڈی کا ایک لیول مینٹین کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں, میں ایک مثال دیتا ہوں, شیشہ کیفوں کو کیوں بند کیا گیا, اس کے خلاف ہم نے کیوں کمپین شروع کی, وہ اس لیے کی تھی کہ دنیا میں ہر جگہ میں شیشہ استعمال ہوتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس کے ساتھ جہاں شیشہ استعمال کر رہے ہیں, آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ساتھ بار ہے, کوئی جرت نہیں کرتا کہ شراب کی بوتل لے کے آئے اور اس سرائی میں ڈالے. ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا, ہمارے ہاں یہی ہوتا تھا کہ جب آپ شیشہ استعمال کرتے ہیں, سرائی میں پانی کی جگہ شراب, اگر شراب نہیں تو ریڈ بل, چلم کے اوپر آپ چرس رکھتے ہیں, 81 ڈیزیپام A1 کے انجیکشن لگاتے ہیں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب شراب پینے کے لیے آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا آخری گھونٹ بھی قطرہ بھی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جب تک وہ بھی ہمارے حلق میں نہیں جائے گا ہم وہ بھی بعد نہیں آئیں گے. تو سر جو طاہرہ بات کر رہی تھی پیئر پریشر, نہیں, پیئر پریشر کے علاوہ جو آپ اس جو پارٹی کے اندر جو آپ کے جو فیلنگ ہے دوسروں سے بڑھ کے آگے جانا, یعنی میں سب سے زیادہ پینے والا ہوں. اب دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی ہے, بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں فارم ہاؤسز میں, بڑے بڑے گھروں میں, بڑے بڑے محلات میں, وہ کرتے کیا ہے, ٹرے کے اوپر کوکین رکھی, ہیروئن رکھی, جو بھی آیا اس کو پہلے پیش کیا جا, آپ اس کو سنف کریں. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. نواز اعوان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی نواز اوان صاحب، ایک دن میں نے اپنے دوست کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب سا پائپ دیکھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پائپ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ اس سے میں کوکین سنف کرتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوکین مل جاتی ہے؟ کہنے لگا آسانی سے مل جاتی ہے. میں نے کہا کیا ریٹ ہے؟ تو اس نے کہا 14,000 روپے کی 1 گرام ملتی ہے. یہ میں آپ کو لاہور کی ریسنٹ جو مارکیٹ ہے یہ بتا رہا ہوں. پاکستان کے اندر یا لاہور کے اندر یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کے اندر اگر کوکین اتنی آسانی سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے, ایک فون کال کے اوپر آپ کسی کا ریفرنس دے کر وہ منگوا سکتے ہیں, تو آپ کے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو آپ کو محکمہ سیاحت میں لگا دینا چاہیے نا نواز صاحب. دیکھیں اویس, جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر تو میں کہوں نا کہ یہ بات درست نہیں تو یہ غلط ہے. ٹھیک, آپ کی شکریہ, بات بالکل تھینک ٹھیک یو. ہے, ایسے ہی ہے, یہ مل رہی ہے, جہاں سے بھی یہ چیز چاہیں یہ مل جاتی ہے. جی ہاں, اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے, اس کی چین کو توڑا جائے, اور اس کو توڑنے کے لیے ہماری حکومت ہے, اس کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول وہ نہیں کر رہے نا سر, نہیں کر رہے, نہ پولیس والوں کو کوئی فکر ہے. سر مجھے نواز صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیں, نواز صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیں. اس وقت آپ یقین کریں کہ میں آپ کو پی ٹی آئی کے بندے کے طور پہ نہیں, میں نواز صاحب مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ جب ڈولفن پولیس کے اہلکار مسلم ٹاؤن موڑ سے نہر کے اوپر مڑتے ہیں, جب مجھ جیسے گناہگار کو وہاں پر نشئی ٹیکے لگاتے ہوئے مجھ سے آ کر پوچھا ایک بندے نے, میں وہاں پر کھڑا ہو کے ان کی تصویریں بنا رہا تھا کہ اگر نشہ چاہیے تو بتاؤ, ٹھیک ہے, آپ کو ڈولفن پولیس والے, آپ کے سی آئی ڈی والے, اسپیشل برانچ والے اور جو سینکڑوں آپ کے درجنوں محکمے, کسی کو نظر نہیں آتا نواز صاحب؟ ان سب کو نظر آتا ہے, کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس کو نہ پتا ہو, سب کو پتا ہے, تھانے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے, یہ ڈولفن والوں کو بھی پتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ پتے والی تو بات ہے نہیں, سب کو پتا ہے. لیکن ضرورت اب پیسے لیتے ہیں, منتھلی لیتے ہیں اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. گورنمنٹ کی ڈیوٹی اپنی جگہ پہ ہے, گورنمنٹ اپنا فرض ادا کرے, ہر ایک کو مل رہی ہے. میرا اور آپ کا بھی کچھ فرض ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے لیول پہ کم سے کم اپنی فیملیز کو تو بچائیں, اپنے بچوں کو تو بچائیں, ان کو تو بچا سکتے ہیں ہم. اچھا, جتنا کوشش کر سکتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, اسکول کے اندر 9th کلاس میں پڑھتا ہے, میں سارا دن دفتر میں اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے روزگار کمانے کے لیے ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ اسکول میں جا کر پہرا نہیں دے سکتا ہوں. طاہرہ رباب نے ابھی کہا کہ پیئر پریشر پر ینگسٹرز جو ہیں وہ ڈرگ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس سپلائی چین کو بریک کر دیں گے تو دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو پاکستان کے اندر ڈرگز یوز کر پائے گا؟ آپ اس کی اویلیبلٹی کو کہتے ہیں, ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ڈرگز تو بکیں گی لیکن آپ نہ یوز کریں. میری بات سنیں, جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے, لیکن اپنے بچوں کا خیال ہمیں ہر صورت رکھنا پڑے گا. سر آپ قوم کو اپنا بچہ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس چین کو بریک کرنا پڑے گا ہمیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چین کو میں اگر آپ کی ویسا اجازت ہو تو میں اوان صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. نواز صاحب ذوالفقار صاحب آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. نواز صاحب بڑی مہربانی, میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس فیلڈ میں کئی سال گزر گئے کام کرتے ہوئے. جب پہلی گورنمنٹ تھی نا تو آپ ہی کے لوگ میرے ساتھ ٹی وی چینلوں پہ آ کے بیٹھ کے کہتے تھے پچھلی گورنمنٹ ٹھپے لگاتی ہے, بورڈ لگاتی ہے, تو ہم کریں گے. اور میں بڑا خوش تھا, پورا امید تھا کہ جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئے گی تو خدا کے لیے کچھ نہ کچھ ڈرگس کے لیے کیا جائے گا. آج دیکھ لیں 3.25 سال ہو گئے. آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ ساری الفاظوں کا ایک محاورہ ہے, میں پریکٹیکل باتوں کا ذکر کر رہا تھا. سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنے حلقہ بام میں جو پی ٹی اے کے بڑے لوگ ہیں آپ ان سے ریکویسٹ کریں مدبانہ طریقے سے کہ جناب یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں پھر ایک بات دہرا رہا ہوں, میں یہ بات دہرا رہا ہوں, ہم ہیروئن کو بھول جائیں گے, ہم سب چیزوں کو بھول جائیں گے. جو کرسٹلائز کا نشہ اگر 3,000-4,000 روپے کا ابھی مل رہا ہے تو یہ آنے والے 2 سالوں میں 500 روپے کا 200 روپے کا جی نواز اوان صاحب جی یہ بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. یہ آپ کا اور میرا کامن مسئلہ ہے, ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. مجھے بھی کرنا چاہیے, جس طرح سے یہ پروگرام چل رہا ہے, جو اس کو سن رہے ہیں ان تک بھی آواز پہنچ رہی ہے, اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نسلوں کو بھی بچائیں, اس ملک میں آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں. طاہرہ رباب آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں, معاشرے میں پیئر پریشر بھی ایگزسٹ کر رہا ہو, اویلیبلٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو, ایسے میں صرف لوگوں سے اپیل کی جائے کہ جناب آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, آپ اپنے بچوں کو بری صحبت میں جانے سے بچائیں. معاشرے کے اندر سپلائی چین توڑے بغیر کیا ڈرگز پر قابو پایا جا سکتا ہے طاہرہ؟
معاشرے میں کسی بھی برائی پہ قابو نہیں پایا جا سکتا until unless وہاں پہ لا انفورسمنٹ ہے. کسی بھی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لو, جب تک لا انفورسمنٹ نہیں ہوتا, اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا, برائی ختم نہیں ہو سکتی کہیں سے بھی. ہم ڈرگز کے لیے اپنے آپ کو بچائیں, ہم چائلڈ ابیوز سے اپنے آپ کو بچائیں, ہم ہر طرح کی ہیرسمنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے لیے اپرچونٹیز بھی خود کریٹ کریں. تو پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پھر گورنمنٹ کا کیا کردار ہے کہ وہ ہمیں وہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ نصیحت کر رہی ہے, وہ اپیل کر رہی ہے. ایگزیکٹلی کہ آپ نواز صاحب معذرت کے ساتھ آپ نا بار بار, ہمیں پتہ ہے ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم سب اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ہم اس لیے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں اور ہم حقیقت کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہم آپ سے آپ کا رسپانس چاہتے ہیں. گورنمنٹ اگر ہم آپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں تو ہم اس امید پہ لے کے آئے تھے کہ جی آپ لوگ ہمیں پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ بہتر صاف کریں گے. بٹ ابھی تک جو ہے انفارچونیٹلی ہمیں ایسا کوئی ریزلٹ جو ہے وہ نہیں ملا, اور اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو پھر آپ گورنمنٹ بھی ہمارے حوالے کی. طاہرہ رباب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ڈرگ ابیوز کے حوالے سے اور ڈرگز کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈرگ ابیوز کے اوپر. بریک میں ہمیں ڈاکٹر سلمان کاظمی نے جوائن کیا ہے, کنسلٹنٹ فزیشین ہے. ڈاکٹر سلمان, ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاسپٹل سیٹنگ میں یا کلینکل سیٹنگ میں کوئی مریض مثال کے طور پر اگر ہرنیا کی تکلیف کے ساتھ آتا ہے اور آپ اس سے یا اس کی فیملی ممبر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ڈرگز کے اندر انوالو نہیں ہے اور وہ نہیں کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ لوگ جب اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو شک گزرتا ہے کہ واقعی ڈرگز کے اندر انوالو ہے, اس کی جو وینز ہیں وہ چھدی ہوئی ہیں, تو اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہیں ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سلمان دیکھیں جی, مریض کا فوراً پتہ لگ جاتا ہے جب بھی آپ ایمرجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جس طرح میو کی ایمرجنسی ہے, بڑے اسپتالوں کی ایمرجنسی, یہاں ڈیلی 2,000 پیشنٹس آتا ہے, اور جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ, وہ دن میں 400 600 پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ دور سے چلتا ہوا مریض دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اسموکر ہے, یہ ایڈکٹ ہے. مریض کا اندر آتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو فالج ہے, اس کو کالا یرکان ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی پھر جو ڈرگ ابیوزرز ہیں ان میں کمپلیکیشن زیادہ ہیں. کسی کے دل کے ویل خراب ہوئے ہوئے ہیں, کسی کو PCP نمونیا ہے, کسی کو HIV ہے. 1 لاکھ قسم کے مسئلے ہیں ان بیچاروں کے, جو کہ ڈیفینیٹلی اس سٹیج پہ گئے ہوتے ہیں جو کہ ٹریٹیبل نہیں ہوتے, اور بس آپ ان کو سپورٹیو کیئر ان کو دے سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے ایڈمیشن پہ ان کو ہیوی اینٹی بایوٹکس لگائیں, کوئی ان کو سمجھا دیں کہ یار یہ سپلا گولی لے لینا, HIV ہے تو یہ دوائی کھا لینا. یہ کھاتے نہیں ہیں, پھر دوبارہ باہر جا کے لیٹ جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک معاشرے کے کیونکہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں, پیچھے بڑی کوشش کی ہم نے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ انوالو ہو جائے, ان کی ریہیبلیٹیشن ہو جائے. ٹریٹمنٹ والی سائڈ پہ ہم لوگ کیونکہ دیکھ ہی رہے ہیں سارا فوکس ٹریٹمنٹ والی سائڈ پہ ہے, ریہیبلیٹیشن پہ فوکس ہی نہیں. فیز کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ کو جب آپ ریہیب کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے فوراً کولڈ ٹرکی میتھڈ سے اگر ڈرگز چھڑوائی جائیں گی تو اس کی باڈی ہو سکتا ہے کہ اسے ایسے رسپونڈ کرے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے. سر دیکھیں, یہ اسی لیے تو ایک پراپر طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ ٹریٹمنٹ والی سائڈ اتنے دن رہے گا اور پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن 6 مہینے اس کی ہوگی. مگر ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں نہیں, اور سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آلدو ان کے پاس وسائل ہیں مگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے. پیچھے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیگرز ہوم میں ان کے پاس 50 بیگرز رکھنے کی جگہ ہے, تو ادھر اگر نشئیوں کو رکھ لیا جائے, سردیاں ہیں تو ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. تو انہوں نے بچے پکڑ کے جو بیگرز تھے سڑکوں سے ان کو بند کر لیا کہ یار یہ کہیں نشئی نہ یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک المیہ ہے کہ سرکار کا کوئی بھی محکمہ ان کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا, ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے. بڑے مزے کی بات یہ ہے ذوالفقار صاحب کے حکومت کے 2 محکمے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں, کیونکہ منشیات کے جو سب سے بڑے کیریئرز ہیں جن کے اندر ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں وہ سگریٹس ہیں, اور وزارت صحت بار بار یہ پیغام دیتی ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اور دوسری جانب ذوالفقار صاحب, ایک حکومت کا ادارہ ہے, یقیناً آپ کو پتا ہوگا, پاکستان ٹوبیکو بورڈ, اور وہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹوبیکو ہے وہ اچھی کوالٹی کا پیدا ہو, اچھے سگریٹس بنائے جائیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے ذوالفقار صاحب؟ سر یہ ایسا کھلا تضاد ہے. میں تو خود حیران ہوں کہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ 1.5 سال پیش ہونے کا موقع ملا شیشہ کیفے کیس میں. تو میں حیران ہوا کہ گورنمنٹ ہر سال اپنا ایک ٹارگٹ فکس کرتی ہے ٹوبیکو سے ٹیکس وصولی کا. جی ہاں, ہر سال 1 کھرب
40 अरब का टैक्स टारगेट होता है। और अगर ये टैक्स गुटके से मिलता तो गुटका भी लीगल होता सर, मैं क्योंकि वो तो च्यूड टोबैको है ना। आप देखें कि हर साल 1 खरब के करीब टैक्स जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली इकट्ठा करती है टोबैको से। जब आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट टैक्स की आ रही है तो फिर आप किस तरह किन चीजों को आप सोए डिब्बी के ऊपर जले हुए पाँव की तस्वीर बना देना, फलां कर देना, ये मैं समझता हूँ मसले का हल। नवाज अवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। नवाज अवान साहब, मसला ये है कि जब हुकूमत की विल थी तो शीशा कैफे बंद हो गए, जब हुकूमत की विल थी तो हमने देखा कि पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी लग गई। यहाँ पर हुकूमती विल ही नहीं है ना कि हम ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करें। नवाज साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत की वेल नहीं है। हुकूमत की वेल है। आज जो कार्रवाई अपना एयरपोर्ट पर भी आप देखें कि करोड़ों रुपए की जो हीरोइन स्मगल हो रही थी आज पकड़ी गई है। इसके अलावा भी तकरीबन सर वो सरकारी माल खाने में से गायब हो जाएगी, वहाँ पर टेलकम पाउडर आ जाएगा। देखें ऐसी होता है, इसको आप कह रहे हैं ना कि वो टेलकम पाउडर बन जाएगा, तो आपकी बात है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि टेलकम पाउडर बना देंगे उसको, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। 2000 किलो के करीब जो है हीरोइन पकड़ी गई है पिछले माह के अंदर और 14 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। कराची में आप देखें तो कराची में ANF नहीं सर, इन कार्रवाइयों के बावजूद एक आम जो ड्रग एडिक्ट है उसे ड्रग्स कहां से मिल रही हैं? क्या वो गूगल से डाउनलोड करता है? नवाज साहब, एक जो ड्रग एडिक्ट है शहर के अंदर, उसे नहीं पता कि इन कार्रवाइयों से क्या नतीजा निकलता है। उसे ये पता है कि उसे जहां से चाहिए। सर ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं सर, आम टीके लगा रहे हैं लोग। सर आपने खुद तस्लीम किया है, ये काम कर रहे हैं। कोई शक नहीं है, वो लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे नवाज साहब एक बात बताएं, मुझे नवाज साहब एक बात बताएं कि पुलिस वाले नवाज साहब पान शॉप्स के ऊपर से नवाज साहब पुलिस वाले पान शॉप्स के ऊपर से गुटखा क्यों उठाते हैं? गुटखा क्यों इलीगल है? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जिस तरह से ये इलीगल है वैसे ही गुटखा भी इलीगल है। नहीं, गुटखा, मुझे नवाज साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि गुटखा च्यूड टोबैको है और सिगरेट ड्राइड टोबैको है, यानी जब टोबैको सिगरेट की फॉर्म में होगा उससे आप लोग टैक्स भी ले लेंगे और वो लीगल है, और गुटखा अगर च्यूड टोबैको होगा, उसको चबाने वाला होगा तो वो इलीगल है। टोबैको की एक फॉर्म लीगल है, एक फॉर्म इलीगल है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है नवाज साहब। आप जो बात कर रहे हैं ऐसे नहीं है। गुटखे में और दूसरा सिगरेट में फर्क है, ठीक है। आप गुटखे को सिगरेट के साथ ना मिलाएं। हाँ, दोनों में टोबैको नहीं होता, दोनों में टोबैको नहीं होता, दोनों में टोबैको नहीं होता। उसमें फर्क है। अच्छा, उसमें फर्क है। बात को आप सिगरेट वाला जो टोबैको है वो ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, ये सिगरेट जो है, ये अभी हम सिगरेट को कैसे कहेंगे? आप कहते हैं सिगरेट को बंद कर दें। अच्छा, ना करें सर। आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है, कैसे बंद हो सकता है सिगरेट? इसका मतलब ये है कि लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स कैसे बंद हो सकती हैं? लोग सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट कैसे बंद हो सकते हैं? इधर बैठ के हमें वो काम करना, बात करनी चाहिए जिससे आवाम को फायदा हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो जिससे किसी को कुछ फायदा। नहीं, मैं तो नवाज साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गुटके बात करने से क्या फायदा होगा? सिगरेट कैसे बंद हो सकता है? क्यों नहीं बंद हो सकता? क्यों नहीं बंद हो सकता? नवाज साहब क्यों नहीं बंद हो सकता? क्यों नहीं बंद हो सकता? मुझे नवाज साहब ये बताइएगा कि सिगरेट क्यों नहीं बंद हो सकता? क्यों अभी सिगरेट को कैसे आप बंद कर सकते हैं? आप कह दें कि उससे हमारे बच्चों की जो सेहत है वो मुतासर होती है, आज के बाद सिगरेट की फैक्ट्रियों को हम बम मार के खत्म कर दें। अगर हम सिगरेट की फैक्ट्रियों को बम मार के खत्म कर देंगे ना तो आप ही सबसे पहले खड़े होंगे। तो नवाज अवान साहब, उसके बाद जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो भी खड़े हो जाएंगे कि हमारी जो ड्रग्स हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, बात करनी चाहिए जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, यानी सिगरेट जो है वो जायज है, करना चाहिए और हमारे अदारे कंट्रोल कर रहे हैं। और ये 70 साल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर से काम चल रहा है, इसको आप कह रहे हैं कि 2-2.5 साल के अंदर गवर्नमेंट तमाम काम खत्म कर दे। नहीं सर, बिल्कुल कोई काम खत्म ना करे। आप लोग तो एक नशई से उसको ड्रग्स से नहीं छुड़वा सकते। नवाज साहब, खुले आम सड़कों पर ड्रग्स बिक रही हैं, एक SHO को मुअत्तल किया आप लोगों ने। पाकिस्तान तरीके साहब की गवर्नमेंट नहीं बिकनी शुरू हुई, इससे पहले ठीक है। चले, नवाज अवान साहब डिफेंड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं सिगरेट पीता हूं इसलिए सिगरेट के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं ड्रग्स नहीं इस्तेमाल करता इसलिए ड्रग्स पर पाबंदी लगनी चाहिए। ताहिरा रुबाब, आप क्या समझती हैं कि मुआशरे के अंदर ड्रग्स के मिनस पर काबू पाना मुमकिन है साइकोलॉजिकल रिहैब के जरिए? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अगर आप डिमांड, जैसे पहले उन्होंने कहा कि जी डिमांड है तो हम इसलिए सप्लाई कर रहे हैं,
जब सप्लाई ही पॉसिबल नहीं होगी तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी ना। जब आप किसी को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी लेके जाते हो तो आप सबसे पहले उसकी सप्लाई खत्म करते हो ना। डिमांड तो अभी भी उसकी तरफ से आ रही होती है कि जो पेशेंट होता है उसको क्रेविंग हो रही है, वो चाह रहा है उसको ड्रग भी मिले, मगर आपने उसकी सप्लाई कट डाउन कर दी तो वो रिहेबिलिटेशन की तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया और उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया। तो जब आप सप्लाई खत्म करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड में भी रिडक्शन होगी और चीजें जो हैं वो सेफर हो, लोग सेफ हो जाएंगे इस चीज से। But the thing is this, इसमें मैं आपकी बात करता हूं, मैं इजाफा करना चाहता हूं। बेसिकली हमें ड्रग की डेफिनेशन को जानना चाहिए। मैं बस ड्रग्स की जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो ये है, दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। ये जब आप क्रॉनिक बन जाते हैं, जब पक्के नशे बन जाते हैं, आपकी बॉडी का इन्हिसार इस पे होता है, आप ही विल नॉट रिकवर अनटिल कि आपके बॉडी से ब्लड भी चेंज कर दिया जाए। आपने देखा होगा रिलैप्स रेट 100% है। एक बार आपने इलाज कराया, तीसरे महीने फिर आप शुरू हो गए, क्योंकि ये आपके ब्रेन के साथ, आपकी बॉडी के साथ ज्यादा इसका इन्हिसार है। अच्छा डॉक्टर सलमान, मुझे एक बात बताइएगा कि बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स हैं जो फार्मेसीज में बिकती हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, उसको भी लोग बाकायदा सिडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो किसी को ऐसी ड्रग्स प्रिस्क्राइब ना करें, और ड्रग इंस्पेक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो एडिक्ट्स जो हैं, जो फार्मेसी से अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे होते हैं कि हमें नींद की गोलियां मिल जाएंगी, हमें ये खांसी का सिरप मिल जाएगा, उसके अंदर ये एफेड्रिन होगी, तो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए डॉक्टर सलमान? इसका जी एक ही इलाज है कि एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लगे हुए तमाम फार्मेसियों में सॉफ्टवेयर। अबूजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैक्सिमम शहर की फार्मेसियों में लगा हुआ है। इसमें एक लॉगिन पासवर्ड ऐसा डाल दिया जाए कि जो भी एडिक्शन की दवाइयां एंटर होती हैं फार्मेसी में वो उस सॉफ्टवेयर में डल जाएं, और उनकी एक एक डिस्पेंस होती हुई दवाई के आगे डॉक्टर का लाइसेंस नंबर आए, ताकि पता लगे कि किस डॉक्टर ने 200 टीके लिखे हैं, किसने एक लिखा और किसी ने लिखा भी है या दवाई उसने खुद ही बेच दी है उठा के। तो जो फार्मासिस्ट बैठा होगा वो भी फिर सोचेगा कि यार इस पे मेरा लाइसेंस आना नंबर तो मेरा शो होगा कि भाई 500 टीके तुमने नेल्विन के बेच दिए, किसको बेची जा रहे हो। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आपको लगता है डॉक्टर सलमान जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो बैच नंबर के बगैर दवाइयां नहीं बना सकती, और बैच नंबर के बगैर वो दवाइयां ड्रग इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके नहीं बिक सकती? डॉक्टर सलमान सर बिक जरूर नहीं है, बड़े भोले बादशाह बिक जरूर नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि हमें किसी साइड से तो शुरू करना है। आज आप 10 फार्मेसियों पे शुरू करें, फिर छोटियों पे, ये बिकती छोटे फार्मेसियों पे है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो ड्रग्स मजीद महंगी हो जाएंगी, मिलेंगी भले महंगी हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर सिगरेट की कीमत 500 रुपए का एक सिगरेट कर देंगे तो बहुत सारे लोग वैसे पीने से छोड़ देंगे, वो कहेंगे यार अब तो बहुत महंगा टैक्स कौन देगा। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नवाज अवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट से ड्रग अब्यूज के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ड्रग अब्यूज के ऊपर। ताहिरा रुबाब, आप क्या समझती हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकती हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है खास तौर पर वो ड्रग अब्यूज से दूर हो सकती है? बेसिकली तो ऑफ कोर्स आपका इन्वायरमेंट जो है ऐसा कंड्यूसिव होना चाहिए कि जहाँ पे ख़ास तौर पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है चेक एंड बैलेंस कंप्लीट होना चाहिए कि जहाँ पे ड्रग्स नहीं होने ना आ सके। ऑन द अदर हैंड आप बच्चों के सामने जो है कोशिश पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ये करनी चाहिए, वालिद साहब को या चचा मामा ताया जो भी स्मोकिंग करते हैं या ड्रग्स में हैं वो अवॉइड करें इस चीज़ को, और बच्चों को टाइम टू टाइम अवेयरनेस सेशंस जो इस चीज के बारे में जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, किसी की अंग्रेजी में सप्ली आ जाती है, किसी को अब्बा जी से डांट पड़ जाती है, किसी की महबूबा दिल तोड़ देती है, उसके बाद यार दोस्त कहते हैं अल्लाह फड़ सूटाला। बिल्कुल ऐसे ही है। इन सारी चीजों के लिए मैं ये समझती हूँ कि हर अब क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन हो रही है, तो हर स्कूल बेस्ड अगर काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर जो बड़ा इजीली हम ओवरकम कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम जैसे बच्चों को जो है पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप बच्चों को इन सारे इमोशनल सेटबैक से बाहर निकालने के तरीके से। डॉक्टर सलमान, आपने गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत करीब से देखा है। लाहौर शहर में ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए रिहैब के इदारे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में? देखें सर, गवर्नमेंट सेक्टर में तो रिहेबिलिटेशन का वैसे कोई ऐसा बड़ा मरकज नहीं है। सारे ट्रीटमेंट के मराकज़ हैं, बड़े अस्पताल हैं जिनमें वार्ड्स बने हुए हैं और जहाँ पे नशइयों को दाखिल करते हैं और उनको रखते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन वाला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है डिटॉक्सिफाई सर वो तो एक दाखिल करते हैं, उसकी थोड़ी दवाइयों को मॉडिफाई करते हैं, उसकी जगह पे सेरेनेज और इस तरह की कुछ गोलियां देते हैं जिनको आप कह लें कि थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करके उसको मदद करते हैं कि वो ओवरकम कर जाए उसको। मगर प्रॉब्लम फिर वही है, उसके बाद उसको फिर बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं, वो जाके दोबारा उधर लेट जाता है और उधर टीके लगाने शुरू कर देता है।
تو پرابلم ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک سافٹ ویئر بنایا تھا پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جس میں سارے جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کو رجسٹر کر رہے تھے کہ یہ آگے انہی کو اسی سافٹ ویئر کے ذریعے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دیں گے اور بعد میں ان کا ٹریک بھی رکھیں گے کہ یہ دوبارہ تو نہیں آئے یا کیا. وہ سارا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا کیونکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کام ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا اور ان کے پاس ایک خوبصورت بہانے ہیں کہ جی PC1 بنائیں گے, بلکہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب کا ایک ہسپتال پروپوز کر دیا تھا کہ جی ہم لاہور سے باہر کوئی جگہ لیں گے اور ادھر ہسپتال بنائیں گے. میں نے انہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ صرف ایک فارم ہاؤس لے لیں, سارے ایک ایمبولینس رکھیں, سارے نشئی جتنے سڑکوں پہ پڑے انہیں اٹھائیں اور ادھر جا کے بند کر دیں, روٹی بھی کھلائیں, ایک مولوی صاحب رکھیں, ان کو نمازیں پڑھائیں اور ان کو تھوڑا کھیل کود میں لگائیں, کوئی اور کاموں میں لگائیں تاکہ ان کی انرجی ایک استعمال ہو اور یہ آہستہ آہستہ معاشرے کے مفید افراد میں شامل ہوں. ذوالفقار صاحب آپ نے بہت سارے گورنمنٹ آفیشل سے اپنے کریئر میں بات کی ہوگی, مسئلہ کیا ہے, ڈرگ سپلائی چین ٹوٹتی کیوں نہیں ہے؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو سیریس لیتے ہی نہیں. جب ہم سیریس لیں گے, پولیٹیکل ول نہیں ہے, جب پولیٹیکل ول ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. اس کے بعد میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پہ خصوصی نظر رکھیں. دوست جو ہیں, جو نوجوان ہیں, اگر اپنے دوست بنانا چاہتے ہیں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 دوست ہوں اور ان کے ایڈریسز, ان کے فیملی کی بیک گراؤنڈ ان کے والدین کے پاس اور ان کی انفارمیشن دوسرے والدین کے پاس. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, بہت بہت شکریہ طاہرہ رباب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان کاظمی. ناظرین, پہلے نوجوان دل برداشتہ ہو کر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لیتے تھے, اب پنکھا اتارتے ہیں, بیچ کر ڈرگز خرید لیتے ہیں. ریاست کی ول تھی تو ایٹم بم بنا لیا, ول نہیں ہے تو ڈرگز بک رہی ہیں. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.